جو یہ زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے ایمان لانے کا قصہ بھی بڑا زبردست ہے۔ یہ اصل میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننھیال جا رہے تھے۔ ان کی والدہ اپنے مائکے ملنے جا رہی تھیں اور ان کا ننھیال یمن کی سائڈ پہ رہتا تھا۔ راستے میں ان کو کوئی ڈاکو پڑے اور انہوں نے ان کا سارا قافلہ لوٹ لیا، جتنے افراد تھے مال وغیرہ سارا لے لیا، اور یہ زید بچے تھے چھوٹے، ان کو ڈاکوؤں نے اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ قافلہ روتے دھوتے لٹا پیٹا واپس چلا گیا۔ وہ ڈاکوؤں نے زید بن حارثہ کو لا کے عکاظ ایک بازار لگتا تھا جس میں منڈی لگتی تھی، بہت سارا سامان اس میں بکتا تھا، اس میں غلام بھی بکتے تھے۔ تو ان ڈاکوؤں نے زید بن حارثہ کو لا کے اس عکاظ بازار میں بیچ دیا، اور آگے جو خریدار ہیں وہ تھے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے۔ حکیم بن حزام نے ان کو خرید لیا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے ہی ان کو غلام لینے کے لیے بھیجا تھا، ان کو کوئی خدمت کے لیے غلام چاہیے تھا۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ حکیم بن حزام خود اپنے لیے ایک غلام خریدنے گئے تو ان کو یہ پسند آئے کہ چھوٹا ہے، پھرتیلا ہے، جوان ہے، تو یہ کام کرے۔ جو آدمی بڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، تو بڑے غلاموں کی بجائے جوانوں کو اور نوجوانوں کو لوگ پریفر کرتے تھے، ترجیح دیتے تھے کہ ان کو لیا جائے۔ تو حکیم بن حزام کو یہ اچھے لگے، پھرتیلا سا لڑکا ہے، چھوٹا سا عمر ہے، تو انہوں نے خرید لیا۔ وہ خرید کے لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ بہت پسند آئے۔ حضرت خدیجہ نے، وہ پھپھی تھیں، انہوں نے حکیم بن حزام سے کہا یہ مجھے دے دے، تو کہا آپ لے لو۔ تو حضرت حکیم بن حزام سے زید پہنچ گئے حضرت خدیجہ کے پاس۔ حضرت خدیجہ کی چونکہ حضور سے شادی ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام کو بھی یہ بڑے اچھے لگے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ آپ کی ملکیت میں دے دیا۔ تو زید بن حارثہ یوں قسمت چلاتی 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 حضور کے پاس لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ دیر ان کو غلامی میں رکھا، پھر ان کو آزاد کر دیا۔ پیچھے وہ ان کے والد اور ان کے چچا وہ ڈھونڈتے تلاشتے پھرتے کہ زید کو وہ ڈاکو پتہ نہیں کہاں لے کے گئے۔ ان کو اطلاع مل گئی کہ زید بن حارثہ جو تیرا بیٹا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں ہے اور ان کی غلامی میں۔ تو وہ چچا اور حارثہ، یہ دو، حارثہ نام تھا ایک کا اور ایک کا نام کعب تھا۔ چچا کا نام کعب ہے، والد کا نام حارثہ ہے۔ یہ دونوں ڈھونڈتے 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 مکے پہنچ گئے اور آ کے آپ علیہ السلام سے ملے کہ ہمارا ایک لڑکا ہے، اور پوری اپنی کارگزاری پچھلی سنائی کہ ہم ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور تلاش رہے ہیں، ہمیں مل نہیں رہا، ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے، آپ کی غلامی میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل وہ لڑکا میرے پاس ہے، لیکن وہ میں نے اس کو غلامی میں نہیں رکھا ہوا، میں اس کو آزاد کر چکا ہوں۔ تو اس کو بلا لیتے ہیں۔ یہ پیچھے سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں اب وہ ہمیں واپس ملے گا یا نہیں ملے گا، انہوں نے تو خریدا ہوا ہے، تو خریدا ہوا آدمی، خریدا ہوا غلام کو ایسے کیسے دے گا؟ تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم ڈھیر سارا مال لگائیں گے اور ہم ان کو آفر کریں گے کہ آپ ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دو، اس کے بدلے جتنا مال لینا چاہو ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے آگے حضور کو داستان سنائی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا بچہ ہے، آپ لے جانا چاہو لے کے جا سکتے ہو، میں کوئی روک ٹوک نہیں کروں۔ تو ان کے لیے یہ ایک بڑی حیرت کی بات تھی، یہ تو کچھ اور سوچ کے آئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے بہتر تمہیں بتاؤں؟ وہ کہنے لگے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے کرتے ہیں، زید کو بلوا لیتے ہیں، آپ اس کو اختیار دے دو، اگر وہ چاہے تو میرے پاس رہے، اور اگر آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، آپ اس کو لے جائیں۔ انہوں نے کہا آپ نے تو انصاف پہ ڈبل انصاف کر دیا،
اس سے تو بہتر بات ہی کوئی نہیں۔ ان کو یہ تھا کہ زید اپنے باپ کو اختیار کرے گا اور غلامی چھوڑ کے آزادی کو ترجیح دے گا اور نکل جائے گا۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی، زید بن حارثہ آ گئے تو آپ نے فرمایا زید یہ تیرا والد ہے اور یہ تیرا چچا ہے، تجھے اختیار ہے، اگر تو رہنا چاہے تو میرے پاس ٹھہر جا، میرے ساتھ رہ لے، میری طبیعت کو تو سمجھ چکا ہے، میری صحبت کو تو جان چکا ہے، اور اگر تیرا اختیار یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ جانا ہے تو بالکل میری طرف سے آزاد ہے، نہ کوئی شرمندگی محسوس کرنا، نہ کوئی رکاوٹ اور کوئی سختی محسوس کرنا، اگر جانا چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو انہوں نے ایک دم کہا اختار رسول اللہ، میں تو محمد کو اختیار کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اختار رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کو اختیار کروں گا۔ والد نے کہا تیرا ستیہ ناش، ویحک تختار العبودیۃ علی الحریہ، تیرا کچھ نہ، جب پنجابی میں کہتے ہیں تیرا ککھ نہ رہے، تو آزادی پہ غلامی کو ترجیح دے رہا ہے، غلامی کو اختیار کر رہا ہے، تو آزادی کو اختیار کر۔ تو وہ کہنے لگے واللہ ما انا بالذی اختار علی من اختارنی احدا ابدا، اللہ کی قسم اس بندے نے جو مجھے چنا ہے، اس کے چن لینے کے بعد میں کسی اور کو اختیار نہیں کر سکتا، میں بھی کسی کو نہیں چن سکتا، میں اسی کے ساتھ رہوں۔ تو اب وہ والد اور چچا تھوڑے غم و غصے میں تھے، تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں بالکل اس کے ساتھ ایسا معاملہ رکھوں گا جیسے میں اس کا باپ ہوں، آپ بے فکر ہو کے چلے جاؤ، آپ کو اجازت ہے جب ملنے کے لیے آنا چاہو زید سے تو آپ آ سکتے ہو۔ تو ان کے والد واپس چلے گئے، پھر آتے رہتے تھے زید سے ملنے کے لیے چونکہ لڑکا ان کا تھا، اور آپ علیہ السلام نے زید کو اپنے ساتھ لیا اور چلاتے ہوئے حجر اسود پہ لے کے آئے حرم میں، اور حجر اسود پہ لا کے کھڑے ہو کے اعلان کیا آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے۔ قرآن پاک میں کسی صحابی کا ذکر نہیں ہے نام کے ساتھ سوائے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے، کہ زید کا اللہ نے نام قرآن میں ذکر فرمایا، یہ صرف سارے صحابہ کے مجموعے میں ان کو یہ شرف اور خاصیت حاصل ہے۔